بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انالیٹیکل اپروچ اور میں ہوں سرور جلال صدیقی۔ پی ٹی آئی کا پوسٹ گورنمنٹ ایرا اسٹارٹ ہوتا ہے 9 اپریل سے، یعنی 9 اپریل وہ تاریخ تھی کہ جب عمران خان اس حکومت سے رخصت ہوئے، اور اس کے فقط 5 دن بعد سے انہوں نے اپنے جلسوں کا آغاز کیا۔ 14 اپریل کو پہلا جلسہ تھا۔ ایک مہم کا آغاز ہوا ہے 14 اپریل سے، جس کا اختتام ہوا ہے 25 مئی کو۔ یعنی ایک یہ راؤنڈ پورا ہوا ہے یا پارٹ پورا ہوا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اننگ کی شروعات ہوئی تھی 14 اپریل سے، اور جس کا اختتام ہوا ہے 25 مئی کو۔ یہ 40 دن بنتے ہیں، 40 دن کا ٹائم فریم ہے۔ اس دوران ہوتا کیا رہا، اور اب راؤنڈ 2 اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ پہلے راؤنڈ میں کیا ہوتا رہا اگر ہم غور کریں تو بیسیکلی 3 چیزوں کی کوشش ہوئی اور ایک مقصد حاصل کرنا چاہا۔ 3 بیسک جو بنیادی کوششیں تھیں وہ کیا تھیں؟ نمبر 1، لوگوں کو موبلائز کرنا، چاہے جس بھی طرح سے کیا جائے، پریس کانفرنس ہو، کوئی انٹرویو ہو، کوئی جلسہ ہو، ٹویٹس ہوں یا جو بھی، اور اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوتے ہوئے نظر آئے۔ دوسری کوشش یہ رہی کہ اداروں پہ ایک پریشر بلڈ اپ کیا جائے، اور تیسری کوشش یہ رہی کہ ایک بیانیہ بنایا جائے۔ لوگوں کو موبلائز کریں، اداروں پہ پریشر بلڈ کریں اور ایک بیانیہ بنائیں، اور ان 3 چیزوں کو ایسے لے کے چلا جائے کہ ایک دن لانگ مارچ کا ٹائم آئے اور اس میں یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں، لوگ اس بیانیے کے تحت نکل آئیں اور اداروں پہ پریشر بلڈ اپ ہو جائے، اور پھر اس مطالبے کو رکھا جائے کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، جس کے نتیجے میں مقصد یہ حاصل کیا جائے کہ یہ حکومت ختم ہو اور نئے الیکشن ہو جائیں۔ تو بنیادی طور پر یہ 3 کوششیں تھیں: لوگوں کو نکالنا، لوگوں کو موبلائز کرنا، اداروں پہ پریشر بلڈ اپ کرنا، ایک بیانیہ بیان، اور ان تینوں چیزوں کو لے کے چل کے مقصد حاصل کرنا، حکومت کا خاتمہ اور نئے الیکشن۔ جیسے میں نے عرض کیا، پہلی جو کوشش تھی اس میں پی ٹی آئی کامیاب رہی، لوگ موبلائز ہوتے رہے، جلسوں میں بھی لوگ آتے رہے، تمام کے تمام جلسے پوری طرح سے شاید کامیاب نہ ہوئے ہوں، لیکن کسی جگہ زیادہ، کسی جگہ کم، کسی جگہ بہت زیادہ لوگ آتے رہے، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ دکھتے رہے، پی ٹی آئی کی حمایت میں سڑکوں پہ بھی لوگ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے رہے۔ دوسری کوشش جو تھی اداروں پہ پریشر بلڈ اپ کرنا، اس میں بھی پی ٹی آئی کامیاب رہی، کسی حد تک پریشر بلڈ ہوتا رہا، فوج پہ بھی، عدلیہ پہ بھی اور دوسرے اداروں پر بھی، جس کی کچھ ایگزامپلس بھی ہمارے سامنے رہیں۔ جیسے کہ ایک جلسے میں عمران خان نے کہا کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ اثر انداز ہوگی اداروں پر اور اپنے خلاف موجودہ کیسز کو ختم کروائے گی، لہذا اس پہ سو موٹو لیا جائے، اور عدالت نے اس میں سو موٹو لے لیا اس خدشے کے پیش نظر۔ اسی طریقے سے عید سے پہلے جب یہ خبریں تھیں کہ اب عمران خان کو شاید اور ان کے کچھ ساتھیوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو عدالتیں چھٹی والے دن کھلیں اور انہوں نے اس گرفتاری سے روک دیا، اور ساتھ میں یہ بیان بھی دیا کہ عدالتیں صرف رات کو نہیں کھلتی ہیں، عدالتیں دن میں چھٹی والے دن بھی کھل سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو بینچ تشکیل دیے جاتے رہے سپریم کورٹ میں، وہ تاثر ایسا ملتا تھا کہ جیسے وہ پی ٹی آئی کی سیاسی آئیڈیالوجی کے ہم آہنگ ہیں۔ اسی طرح کچھ کمنٹس چیف جسٹس کی طرف سے پاس ہوئے کہ وہ 3000 لوگ جن کے نام ای سی ایل سے نکالے گئے تھے تو ان کی لسٹیں لائی جائیں۔ یہ تاثر ملا تھا سوشل میڈیا سے، جب لسٹیں سامنے آئیں تو 3000 کی کوئی بات نہیں تھی، وہ تو 170 تھے، لہذا محسوس ایسا یہ ہوتا ہے کہ جو پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، چاہے جل سے یا سوشل میڈیا سے، وہ کارآمد ہوتے نظر آئے۔ 63A کا فیصلہ بھی ہمارے سامنے ہے، فورن فنڈنگ پہ جو ایک بہت ہی لگ رہا تھا کہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کا ایک شور تھا، وہ شور بھی دب گیا، اور اداروں پہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش پہلے دن سے لے کے آخر 25 مئی تک بھی چلتی رہی، جو عمران خان کا آخری بیان تھا کہ نیوٹرلز، عدلیہ، بیوروکریسی، پولیس، سب کا امتحان ہے، جو بھی بیچ میں آئے گا عوام ان سب کو بہا کے لے جائے گی، لہذا آپ نے ان چوروں کا ساتھ نہیں دینا ہے، عوام کا ساتھ دینا ہے۔ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش مستقل کی جاتی رہی اور پریشر بلڈ ہوتا رہا۔ تو پہلی چیز لوگوں کو موبلائز کرنا، اس میں بھی کامیاب رہے، پریشر بلڈ کرنا اس میں بھی کامیاب رہے۔ تیسرا تھا ایک بیانیہ بنانا، اس میں بھی کسی حد تک کامیاب رہے لیکن کسی حد تک ناکام بھی ہو گئے، کیونکہ بیانیہ ایک جگہ روکا نہیں، وہ بیرونی سازش کے بیانیے سے چلتے چلتے اندرونی سازش کے بیانیے پہ آ گیا۔ مطلب شروع میں تو بات یہ تھی کہ امریکہ نے سازش کی، سازش کے ذریعے
یہاں پہ موجود مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری اور شہباز شریف ان کو پیسے دیے، انہوں نے ان پیسوں سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو خریدا اور عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کیا۔ تو یہ ایک بیرونی سازش تھی جس کے ذریعے سے مجھے ہٹایا گیا، عمران خان کا ایسا کہنا تھا۔ لیکن بعد میں یہ بدلتا گیا۔ لاہور کے ایک جلسے میں عمران خان نے کہا کہ جن سے غلطی ہوئی ہے مجھے ہٹانے کی، وہ فوری الیکشن کروا دیں۔ تو ظاہر ہے اس سے واضح تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ تھا کہ اگر آپ نے مجھے ہٹا ہی دیا ہے تو اب الیکشن کروائیں دوبارہ اور اس غلطی کی تصحیح کر لیں۔ فواد چودھری نے باقاعدہ بیٹھ کے ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے رہتے تو ہم حکومت سے باہر نہ ہوتے۔ اسی طرح عید کے دوران ایک انٹرویو میں عمران خان نے پھر کہہ دیا کہ میں پچھلے سال فیض حمید کو اسی لیے نہیں ہٹانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ میرے خلاف عدم اعتماد لانے والے ہیں۔ یعنی آپ ہٹے عدم اعتماد کے نتیجے میں، اور اس بات کا علم آپ کو پچھلے سال سے تھا، اور اسی وجہ سے آپ جو ڈائریکٹر جنرل تھے ہمارے آئی ایس آئی کے، ان کو آپ نہیں ہٹانا چاہتے تھے۔ تو یہ تو پھر اندرونی بات ہوئی۔ اسی طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں آئیں جس میں بیرونی سازش کا تذکرہ ختم ہو گیا، جیسے کہ میر جعفر میر صادق والی بات آئی کہ جس طرح سے راج الدولہ کے سپہ سالار جو کہ میر جعفر تھے انہوں نے غداری کی تھی، اسی طرح ہمارے یہاں بھی میر جعفر پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کبھی الیکشن کمیشن پہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں ان کو ہٹایا جائے، ان کا آفیسز کا گھیراؤ کیا جانے لگا۔ آج ان کی کوئی بات نہیں ہو رہی، تو یہ بیانیہ ایک جگہ رکا نہیں، یہ آگے پیچھے ہوتا رہا۔ تو بیانیہ میں اتنی خاص کامیابی نہیں ہو سکی، لیکن لوگ موبلائز ہوئے، اداروں پہ پریشر بلڈ اپ ہوا اور بیانیہ بھی بہرحال چلتا رہا۔ اب ان تین کوششوں کے بعد جو حاصل کرنا تھا، امتحان کا جو دن تھا وہ تھا 25 مئی کے، جس دن تمام جگہوں سے پورے ملک سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کر آنا تھا اور پھر بیٹھ جانا تھا کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، تاکہ ہو یہ کہ ادارے اس قدر پریشر میں آ جائیں اور یہ تسلیم کریں کہ ہاں یہ حکومت نہیں چل سکتی، اور حکومت کو اس بات پہ مجبور کریں کہ آپ الیکشن اناؤنس کریں، اسمبلیاں تحلیل کریں اور ایک نئے الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اب یہ تین بیانیے تو جیسے چلتے رہے، بیانیہ چلتا رہا، لوگ موبلائز ہوتے رہے اور جو اداروں پہ پریشر تھا وہ بلڈ اپ ہوتا رہا۔ آخر میں جو امتحان کا دن تھا اس دن وہ نتیجہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہو سکا۔ تو مینلی 24 اور 25 مئی کو کیا کچھ ہوتا رہا اس بارے میں ہم ضرور بات کر لیں گے، کیونکہ اس کا چرچا اب اس وقت تک رہے گا جب راؤنڈ 2 جو کہ اب اسٹارٹ ہوا ہے، کل کے کنونشن میں جب باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ میں دوبارہ لوگ نکالوں گا اور ہم دوبارہ اسلام آباد جائیں گے، تو جب وہ اٹیمپٹ ہوگی، سیکنڈ اٹیمپٹ اسلام آباد جانے کی، لانگ مارچ کی، دھرنے کی، اس اٹیمپٹ تک اس والی اٹیمپٹ کا تذکرہ، اس 25 مئی کا تذکرہ چلتا رہے گا اور اس کے پیچھے جو کوششیں ہوئیں ان کا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا۔ کیونکہ ہم دیکھیں 14 مارچ کے جلسے سے لے کر 25 مئی تک ہر جلسے میں ایک ہی بات کہی جاتی رہی کہ آپ نے نکلنا ہے۔ لوگ تو نکلے ہوئے، وہ تو آ کے جلسے میں بیٹھے ہوئے، اصل تیاری اس کی نہیں تھی جلسے کی۔ جلسے میں تیار یہ کیا جا رہا تھا لوگوں کو کہ آپ نے دھرنے کے لیے نکلنا ہے۔ اور اب کی جو باتیں ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اس دھرنے ختم ہونے کے بعد انہی چیزوں پہ بات ہو رہی ہے کہ لوگ کتنے نکلے، نہیں نکلے، کیوں نہیں نکلے۔ 24 اور 25 مئی کو کیا ہوتا رہا، ہم مختصراً اگر 24 اور 25 مئی کے واقعات کو سمرائز کریں، 23 مئی تک حکومت اس بات پہ راضی تھی کہ جو بھی پرامن احتجاج کے لیے آئے گا اس کو نہیں روکا جائے گا۔ 24 مئی کی صبح تک بھی یہی بات تھی کہ لوگ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اگر احتجاج کے لیے آئیں گے، دھرنے کے لیے آئیں گے تو ان کو ویلکم کیا جائے گا، ان کو روکا نہیں جائے گا۔ 24 تاریخ کو اب یہ پی ٹی آئی کی غلطی تھی یا جو بھی، پی ٹی آئی کی طرف سے ایک درخواست دائر ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جس کی سماعت ہوئی وہ درخواست یہ تھی کہ ہمیں خدشہ ہے کہ حکومت ہمارے لوگوں کو گرفتار کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی سے جاننا چاہا کہ کیا آپ اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ یہ احتجاج پرامن رہے گا، کوئی جلاؤ گہراؤ کی بات نہیں ہوگی، املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس بات کی یقین دہانی کرانے سے پی ٹی آئی کے وکیل نے انکار کر دیا، جس کے جواب میں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ ہم بھی آپ کو بلینکٹ آرڈر نہیں دے سکتے کہ آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا، لیکن ساتھ ہی حکومت کو یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو ہراساں نہ کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو یہ کہا تھا کہ ان کے لوگوں کو گرفتار کرنے سے روکنے کا ہم حکم نہیں دے سکتے، جبکہ شاید پی ایم ایل این نے یہ سمجھا کہ انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرو۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد سے پی ایم ایل این نے، یعنی پنجاب گورنمنٹ نے اور
نیشنل گورنمنٹ نے لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی، ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اور ان کو ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو اس وقت لگتا تھا جیسے کہ گورنمنٹ کا پلڑا بھاری ہے، ان کی جیت ہوئی ہے۔ لیکن جب انہوں نے لوگوں کو پکڑ دھکڑ شروع کری، لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا، تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے یہ حکومت کی نہیں پی ٹی آئی کی جیت ہو رہی ہے، کیونکہ مستقل اس پہ ایک تنقید کا سلسلہ چلتا رہا اور کسی نے اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو پکڑیں اور جیلوں میں ڈالیں۔ اسی دوران رات میں ایک پولیس کانسٹیبل بھی شہید ہو گیا کہ جس کے گھر پہ پولیس نے چھاپہ مارنے کی کوشش کی۔ وہ ایک ریٹائرڈ میجر تھا، اس نے گولی ماری، جو کانسٹیبل مر گیا وہ 5 بچوں کا باپ تھا۔ اس میں بھی ملا جلا رجحان ملا۔ کچھ لوگوں نے اس بات پہ بہت تنقید کی کہ پی ٹی آئی کے ورکر نے ایک پولیس کانسٹیبل کو شہید کر دیا، جبکہ پی ٹی آئی نے اس کو اس طریقے سے ڈیفینڈ کیا کہ رات کے وقت پولیس ان کے گھر میں چھاپہ کیوں مار رہی تھی۔ ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ اسی رات پی ٹی آئی کے ایک رہنما کے گھر سے بہت سا اسلحہ برآمد ہوا۔ اس بات کو بھی میڈیا میں کوئی بہت زیادہ اپریسیشن ملتی نظر نہیں آئی اور محسوس ایسا ہوا کہ شاید پتہ نہیں یہ اسلحہ واقعی یہاں موجود تھا، برآمد کیا ہے یا ڈال کے برآمد کیا گیا ہے زبردستی۔ ان چیزوں سے پی ٹی آئی کو تھوڑا سا جو کانسٹیبل شہید ہوا اور جو اسلحہ برآمد ہوا اور جو گرفتاریاں ہوئیں ملا جلا رجحان رہا، کسی کا پلڑا بہت بھاری نہیں رہا، لیکن پی ایم ایل این زیادہ تنقید کی زد میں نظر آئی۔ 25 مئی کی صبح 25 مئی کی شروعات ہوئی تو صبح سے ہی حکومت نے راستے بند کرنا شروع کر دیا۔ حکومت کا کہنا یہ تھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ 23 مئی تک تو یہ ارادہ تھا کہ کسی کو آنے سے نہیں روکا جائے گا، لیکن جب انہوں نے پرامن احتجاج کی یقین دہانی نہیں کروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو گورنمنٹ نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ یہ فساد کے لیے آ رہے ہیں، یہ جلاؤ گھیراؤ کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا ان کو کسی صورت نہیں آنے دیا جائے گا اور جو بھی نکلنے کی کوشش کرے گا اس کا ہم راستہ روکیں گے۔ تو رات سے ہی راستے بند ہونا شروع ہو گئے اور 25 مئی کی صبح بھی راستے بند ہونا شروع ہو گئے۔ لاہور میں بہت سے راستے بند دکھائی دیے۔ اس بات پہ گورنمنٹ پہ بہت تنقید بھی ہوتی رہی کہ آپ کو اس طریقے سے راستے نہیں روکنے چاہیے، جو احتجاج کے لیے آ رہے ہیں ان کو پرامن احتجاج کے لیے آنا چاہیے۔ گورنمنٹ کا یہ موقف تھا کہ یہ پرامن احتجاج کے لیے نہیں آ رہے، اس لیے ہم ان کو نہیں آنے دیں گے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی پہ تنقید اس طریقے سے ہوئی کہ جو ایک ایکسپیکٹڈ کراؤڈ تھا کہ نکلے گا، اکٹھا ہوگا اور چلے گا، اس طریقے سے لوگ نکلتے ہوئے بھی نظر نہیں آئے۔ مطلب لاہور میں اگر ہم غور کریں تو عثمان بزدار میں کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ سارے ایم پی ایز جو پنجاب اسمبلی میں مار دھاڑ میں نظر آئے تھے، کوئی ایم پی اے نظر نہیں آیا۔ شاہ محمود قریشی پہلے سے وہ عمران خان کے ساتھ تھے، ان کے حلقے سے کوئی نہیں نکلا۔ فواد چودھری 10-12 لوگوں کے ساتھ کیمرے کی آنکھ نے دیکھا کہ وہ راوی پل پہ تھے جہلم کے اور وہاں پہ ان کو روک دیا، فقط 10-15 لوگ تھے۔ ایک حماد اظہر اور ایک ڈاکٹر یاسمین راشد کے علاوہ کوئی ہمیں نکلتا ہوا نظر نہیں آیا۔ پرویز الہی ہمیں نظر نہیں آئے، ان کا بیٹے جو مونس الہی مستقل پی ٹی آئی کے حق میں بیانات دیتے ہیں اور مستقل عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ ہمیں کہیں اس طریقے سے نظر نہیں آئے۔ اسی طریقے سے عثمان ڈار نظر نہیں آئے۔ شفقت محمود کی ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جو وائرل ہوئی کہ جس میں ان کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں گاڑی میں ان کے ساتھ، شفقت محمود ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جا کے رکاوٹیں ہٹائیں، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیڈ کریں، آپ ہٹائیں۔ تو ایک یہ بات تو اسٹیبلش ہوتی نظر آئی کہ لوگ نہیں نکلے۔ پشاور میں کچھ لوگ تھے جو نکلے ہیں، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں، اور بعد میں یہ بھی ہمیں پتہ لگا کہ گلگت بلتستان سے بھی لوگ، پولیس اور حکومت نے اپنی مشینری استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو لے کر آئے، اور کے پی کے سے جب نکلے تو کرین ساتھ میں لے کے نکلے، حکومتی مشینری استعمال ہوئی۔ لیکن بہرحال اوورآل دیکھا جائے تو لوگ نکلتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چینج آیا۔ پی ٹی آئی نے ایک درخواست دی جو کہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکی تھی، یہ تھی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں احتجاج سے نہ روکا جائے۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی بات کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ یہ پرامن احتجاج کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو نہ روکا جائے، لیکن ان کو ڈی چوک جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ H9 کے پاس جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ ان کو آپ جلسہ کرنے کی اجازت دیں۔ یہ پھر دوبارہ سے ایک پی ٹی آئی کی جیت تسلیم ہوئی۔ محسوس ایسا ہوا کہ وہ عمران خان کا جلسہ جس کو کہ کرنے سے حکومت نے بالکل ہی روک دیا تھا، منع کر دیا تھا، اس کو کرنے کی اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ نے۔ ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے کنٹینیو کریں گے اگلی ویڈیو میں، یہیں سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔